اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شرک کا ٹاپک پڑھ رہے تھے اور ہم نے کہا بھی تھا کہ اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو شرک کیا باتوں کے بارے میں آ رہا تھا کہ کوئی بھی بارے میں کہ کتاب دی گئی اور تم خیانت کرتے ہو، بات کو اس کی جگہ سے بدلنے کی کوشش کرتے ہو، یعنی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو قرآن کے معاملے میں۔ لیکن میں نے ہمیشہ اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو یہی بتائی کہ ہم ان دھوکے بازوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں، اپنی کم علمی کی وجہ سے ہم ان دھوکے بازوں کے شیشے میں اتر آتے ہیں۔ سارا تو گناہ، سارا تو معاملہ اب ہم پر ہی آ گیا۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کانٹیکس پر کہ شرک کی بات اب شروع ہو گئی، اور وہ تھی آیت نمبر 48 جو ہم نے اینڈ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے یہ کہ شریک کریں، ایسوسیٹ کریں بات میں یا ذات میں، وہ بخش دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ما دون ذالکا، اس کے علاوہ۔ اب اس کے علاوہ میں لمن یشاء، لمن یشاء بھی پر بھی اگر آپ غور و فکر کریں کہ جس شخص کے لیے وہ چاہیں گے، تو کوئی انسان بھی اپنے آپ کو اس لسٹ سے نکالے گا، وہ بیوقوفی ہوگی کہ اگر میں اور آپ بھی کوئی دکھاوا کرتے ہیں، کوئی شرک کرتے ہیں، کوئی جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کن لوگوں کو اللہ بخش دیں گے اور کہاں جا کر میری پکڑ آ جائے گی۔ لمن یشاء یعنی شرک کے علاوہ بھی میرے کون سے گناہ ہیں کہ ہمیں اس پر اس طرح سے اپنا ریئیکشن لینا کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جس کے کھاتے میں شرک نہ ہو تو اللہ اس کو سب معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ بالکل تہ دل سے اس کو یوں سمجھ لینا کہ جس کے اعمال نامے میں شرک نہیں ہوگا، وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانتا، وہ کوئی تعویذ گنڈے نہیں کرتا، وہ کوئی جھوٹی حدیثیں بیان نہیں کرتا، لیکن اگر وہ قاتل ہے، وہ زانی ہے، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ حرام خور ہے، تو کیا آپ اور میں اس معاملے میں بڑے ایزی ہو جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں ہم سے بھی کچھ تھوڑا سا میچ یہ ہو رہا ہے کہ ہم بھی شرک کے بارے میں بہت بولتے ہیں کہ بھائی شرک کسی بھی طرح کا مت کرو، اور ہم اپنے علماؤں پر بھی بے باکی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں اتنی چیزیں دین میں لاتے ہیں، اور نظر کو لگنا بھی شرک ہے میرے نزدیک۔ کہ جب آپ کہتے ہیں نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، تو میں کہتی ہوں کہ یہ کئی شرکوں میں سے ایک شرک یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی کی نظر بھی لگ جائے اور آپ ڈرو اس سے، اور آپ اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، استغفار نہ کرو۔ تو شرک تو بہت طرح سے ہوتا ہے، لیکن کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جی میں تو بہت زیادہ کنسرن تھی کہ شرک مت کرو، شرک مت کرو، تو کیا مجھ جیسی کا یا آپ لوگوں میں سے جو اتنے کنسرن ہیں توحید پر، کیا ہمارا زنا، کیا ہماری چوری، کیا ہماری ماں باپ کی نافرمانی، کیا ہمارے دوسرے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو اس لیے غور کیجئے، لمن یشاء مطلب وہ موسٹ امپورٹنٹ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے کہ شرک کے بغیر کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جس کے پاس شرک ہوگا اس کی کئی نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن جس کے پاس شرک نہیں ہو، ہم وہ ٹاپک بیان کر رہے ہیں کہ اس میں اگر آپ اپنی شکل دیکھ لیتے ہو، آپ کہتے ہو ہاں جی میں تو کوئی تعویذ نہیں پہنتا، کسی مزار پہ نہیں جاتا، میں تو کسی کو نہیں پکارتا، میں شرک نہیں کرتا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ تو کیا تمہاری زنا اور تمہاری شراب اور تمہارے نشے کو بھی معاف کر دے گا؟ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بڑی سمجھنے کی گہری آیت تھی کہ ہمیں ہر گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ پچھلی ہی آیتوں میں اور آگے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ اب میں عقل مندی سے، میری عقل یہ کہے گی کہ چھوٹا گناہ بھی جو آپ چھوٹا سمجھیں، وہ میری عقل مندی ہوگی کہ میں اس کو بڑا سمجھوں۔ اگر میرا بچہ کہے کہ امی یہ تو کوئی چھوٹا سا ہی گناہ ہے نا، کہ میں نے اس کی چیزیں چھپا لیں اور میں نے اس کو بڑا ستایا کہ آئندہ خیال رکھے گا، ڈھونڈے گا، روئے گا، اور میں کہوں میرے پاس تو نہیں، تو کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ میں کہوں گی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس دل دکھانے پر تمہیں کتنا پکڑ لیں گے کہ تم اس کو سبق سکھانے میں اس سے تم نے جھوٹ بھی بولا۔ سبق سکھانا کہ آئندہ یہ چیزیں نہیں بھولے گا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے ایک انسان کو دکھایا، تم اس کی کاؤنسلنگ کسی اور طرح سے کر سکتے تھے۔ تو میرے نزدیک تو ایک چھوٹا گناہ بھی آپ نے بڑا ہی سمجھنا ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے
کہ میں چھوٹے گناہ، میں کیوں چھوٹا گناہ کہوں؟ میں قرآن کے ہر نو کو، جو بات اللہ نے فرمایا ہے لا تم یہ کام نہیں کرو گے، وہ میرے لیے بڑا ہی ہوگا، لیکن بڑے گناہ بھی اپنی جگہ بڑے ہی رہیں گے، کہ ایک شخص کی سلام کرنے کی عادت نہیں اور ایک شخص قاتل اور زانی ہے، تو وہاں بھی میری انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ہاں یہ ایک الگ نوعیت کا گناہ ہے کہ سلام نہیں کرتا، اور وہ ایک الگ نوعیت کا گناہ ہے کہ زنا کرتا ہے اور قتل کر دیتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ سب عقل مندی اللہ نے آپ کو، مجھ کو، سب کو نوازا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جس نے شرک نہیں کیا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، ذرا خیال رکھیے گا۔ یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن دیکھ لیجئے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، یہ بار بار پڑھیے، بار بار سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ سے آپ کوئی گناہگار کی حیثیت سے اللہ کے ہاں پیش نہ ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو شرک کرتا ہے، جو شریک کرتا ہے، جوڑتا ہے، ایسوسیٹ کرتا ہے اللہ کے ساتھ بات کو، ذات کو، اس نے گھڑا اللہ پر بہت بڑا گناہ۔ اللہ ہی کہہ رہے ہیں اسمن عظیما، تو اب اللہ پر باتیں گھڑنا بھی اسمن عظیمہ ہو گیا، تو بڑے گناہ میں وہ آ گیا، عظیم گناہ میں وہ آ گیا، آپ خود دیکھ لیجئے۔ تو جیسے شرک بڑا گناہ ہے اور حرام ہے، ایسے ہی اللہ پر جھوٹ بولنا اور جھوٹی حدیثیں، ایکچولی اللہ پر جھوٹ وہی بول سکتے ہیں جو محدث ہوں، اور جن کو لوگوں نے محدث بنا دیا ہے وہ بیچارے خود بھی محدث نہیں ہیں۔ جن کو لوگوں نے نام لکھ دیا ان کا کیا قصور ہے کہ آپ نے روایت ان کے نام سے کھڑی کر دی، اور وہ بیچاروں کو تو دور دور تک اس روایت کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے دیکھ لیجئے آپ کے دشمن کتنے آپ کے آس پاس ہیں، اور آپ اپنے دشمنوں سے خود کیسے بچیں گے۔ اب آپ نے جو یہ آیت پڑھی 48، اسی کے ہی ساتھ میچ کیجئے اگلی آیت کہ الم تر الی الذین، کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے، یا کیا رائے ہے تمہاری ان لوگوں کے بارے میں، یزکون انفسہم، یہ بھی ہمارے لیے جا رہی ہے اگر ہم اپنے لیے سوچیں کہ بہت پاکیزہ بنتے ہیں اپنی نفس میں۔ بھئی ہم جب حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں کہ جی یہ جھوٹی حدیثیں ہیں، یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ منع ہے، ہم اپنی ریسرچ بتاتے ہیں، ہم اجماع تواتر کے خلاف جاتے ہیں، تو ایک امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ہم سب سے نیک ہیں، ہم بہت نیک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ساری باتیں ہم سے کر رہے ہیں، یہ کلام مجھ سے خطاب کر رہے ہیں، یہ کلام آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ کیا رائے ہے تمہاری ان لوگوں کے بارے میں جو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں اپنے نفس کو، اور پیچھے پوائنٹ کیا جا رہا ہے، اللہ پر افترا کرنا، شرک کرنا، اور اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھنا۔ ویسے تو بظاہر ان عابد بزرگ لوگوں پر بھی جا رہی ہے جو بہت عبادت کرتے ہیں اور کہاں کہاں غلط کرتے ہیں، مزاروں سے مانگتے ہیں لیکن عبادت گزار بہت ہوتے ہیں، دیندار بہت ہوتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، کالے کالے برقعے ہوتے ہیں، اور باتوں کا بھی پردہ ہے تو ناخن کا بھی پردہ ہے تو آواز کا بھی پردہ ہے۔ ایک وہ کیٹیگری ہے، ایک ہم جیسی کیٹیگری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں سب کے آگے رکھ دیں کہ تم سب لوگ اپنا اپنا محاسبہ خود کر لو کہ کیا رائے ہے تمہاری جو بہت نیک بنتے ہیں، قرآن والے بنتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے وہ بھی بات پڑھی تھی کہ اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی ہے کتاب، کتاب والوں کی بھی بات ہوئی، آگے بھی کتاب والوں کی ہی بات آئے گی۔ تو اس لیے یہ کتاب والے اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے تھے، ہم بھی کتاب والے ہیں، تو غور کیجئے گا کہ کیا رائے ہے تمہاری جو بہت پاکیزہ بنتے ہیں، کتابیں لے کر قرآن پڑھاتے ہیں، روز کی کلاسز کرتے ہیں۔ بل اللہ، بلکہ دیکھو کہ اللہ وہ پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ اپنے قانون کے مطابق پاتا ہے۔ وہ اللہ پاکیزہ کریں گے جس کو اپنے قانون کے مطابق پائیں گے، وہ پاکیزہ اللہ کے نزدیک ہوگا۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا، افترا کرنا، جھوٹ بولنا، اور تمہارے جھوٹ کو جب ہم نہیں مانتے ہیں تو تم ہمیں ناپاک کہتے ہو،
تم ہمیں گناہ گار کہتے ہو، تم ہمیں منکرین حدیث کہتے ہو، تم سمجھتے ہو ہم کو اللہ اور رسول سے پیار نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے ہر طرح کی کیٹیگری آ گئی ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ پاکیزہ کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں اپنے لا کے مطابق، قانون کے مطابق۔ اللہ جس کو دیکھ رہے ہیں کہ کون پاکیزہ ہے، جو مجھ پر گھڑتا نہیں ہے بات، جو میرے خلاف نہیں جاتا، اللہ اس کو پاکیزہ رکھیں گے، اور کسی بھی کام کرنے والے کے کام کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ناقدری کریں گے، نہیں ظلم کریں گے، ذرہ برابر بھی حق تلفی ان کی نہیں ہوگی۔ دوبارہ دیکھیے وہی افطرا کرنا، وہی ٹاپک آ گیا، بتوں کی پوجا نہیں آ رہا ہے، اور بتوں کی پوجا میں بھی ایلیمنٹ وہی آتا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے ہی کہا تھا بت پرستی، خدا کی اولاد بناتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ ہی پہ افطرا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ ہی نے اپنا بیٹا مقرر کیا ہے، اللہ ہی نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں مقرر کی ہیں، اور ہم جیسے لوگ بھی کم نہیں رہے، پیچھے نہیں رہے، ہم نے ساستہ پیش کر دی اور کہا کہ یہ نبی نے یہ باتیں کر گئے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے گا سب کا قیامت کے دن ہم سب کا کیا حشر ہونا ہے۔ اللہ ہمیں اس حشر سے پہلے نیک توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، تم دیکھو تو صحیح، نظر تو ڈالو کیسے سٹائل ہیں ان کے درس کے، ان کی حدیثیں سنانے کے، ان کے ہر طرح کے شرک کے، کیا جلال ہے، کیا کمال ہے، کیا سٹائل ہے، کیا گرجدار درس دیتے ہیں، کیسے جھوٹ بولتے ہیں منبر پر بھی بیٹھ کر۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، یہی ان کے پکڑ کے لیے کافی ہوگا عمل، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہی کافی عمل بڑا ہوگا جہنم میں جانے کے لیے، کہ ان کی دوسرے ریکارڈ دیکھے جائیں کہ یہ زانی کتنے تھے، اور یہ شرابی کتنے تھے، اور یہ حرام خور کتنے تھے، اور یہ نافرمان کتنے تھے۔ یہ ان کا جھوٹ بولنا ہی ان کے لیے سزا کا واجب ہو جائے گی، سزا ان کے لیے یہی گناہ کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ تو آپ کو صرف میں یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھ لیجئے کتنا بڑا گناہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور بار بار میں آپ سے کہہ رہی ہوں، حج بھی آ رہی ہے اور آپ کی بقرہ عید بھی آ رہی ہے، اور ان دونوں میں کتنی ملاوٹیں ہیں۔ حج کے معاملے میں لوگوں نے کتنی جھوٹی باتیں شامل کی ہیں اور لوگوں کے حجوں کو مشکل کر دیا۔ ہر کوئی کنفیوز ہے حج میں، سوائے وہ جنہوں نے کافی حج اپنے ایک مسلک کے ساتھ کر لی تو وہ اس پر جمے ہوئے ہیں۔ جو بیچارے نئے نئے مسلک میں پھنسے ہیں، جو لوگ نئے نئے حج کر رہے ہیں، وہ سب اتنے کنفیوز ہیں کہ آپ کو ان پر ترس آئے گا۔ اور اللہ، میں نہیں سمجھتی قرآن میں اللہ نے ایسے جاہلوں پہ ترس کھایا ہے۔ اللہ نے کنفیوز لوگوں پہ کوئی ترس نہیں کھایا، اللہ نے جاہلوں پہ کوئی ترس نہیں کھایا، بلکہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ قیامت کے دن جاہلوں سے اللہ تعالیٰ بات تک کرنا پسند نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور پلیتی ڈال دیں گے جاہلوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اپنے جہل سے، اپنی جہالت سے نکال دے، اور ہمیں عافیت کے ساتھ ہم سب کی اصلاح ہوتی رہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ٹاپک کیا ہے کہ جھوٹ بولنا ہی کافی بڑا گناہ ہے جہنم رسید ہونے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دوبارہ وہی جھوٹ کی بات میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جنہیں ایک حصہ بھی دیا گیا کتاب کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے وہ حصہ دیا تھا۔ یعنی ہمیں بھی قرآن ایک حصہ ہے، توریت، انجیل، زبور بھی ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلی کتاب والوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے کتاب بھی دی تھی، اس کے علاوہ بھی ان کا حال یہ تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کتاب ہونے کے باوجود بھی یہ اتنے کنفیوز رہے اور یہ جادو ٹونوں میں اور شیطانی باتوں میں لگ گئے، جس میں ہمارے لیے کم از کم، ہم مسلمانوں میں تعویذ بھی عام ہے،
ہم مسلمانوں میں جادو اتارنا بھی عام ہے، ہم مسلمانوں ہی میں جادو کرواتے بھی ہیں، ہم مسلمانوں میں ہی مزار پرستی بھی ہے، ہم مسلمانوں ہی میں قبر میں زندہ فلاں فلاں ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے۔ میں کچھ بھی جھوٹ نہیں بول رہی نا، آپ بھی اس پر اگری ہوں گے، کیونکہ میں کوئی ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں بتا رہی ہوں کہ جو آپ کے علم سے باہر ہو۔ یہ سارے جبت اور طاغوتی حرکتیں میں اور آپ بھی کرتے ہیں، غیب کا علم بھی معلوم کرتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہمارے پاس بڑے رواج ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ پہلے اہل کتاب والے لوگ بھی یہی حرکت کرتے تھے، اور وہ چیز وہیں سے آئی اور تم نے بھی اس کو ایڈاپٹ کر لیا، کتاب ہونے کے باوجود بھی، کتاب ہونے کے باوجود بھی۔ بیچارے کچھ لوگ مجھ سے اتنے ناراض ہیں، جب کسی نے مجھے کہا کہ فلک ناس تو میں پڑھ سکتی ہوں نا، میں نے کہا کہ ہاں دعا کی نیت سے پڑھ لو کہ قل اعوذ برب الفلق، تو نیت یہ کرو کہ اے اللہ میں پناہ میں آتی ہوں کہ آپ فلک کے رب ہیں، من شر ما خلق، مجھے ہر شر سے بچائیے جو آپ نے پیدا کیا، اندھیرے کے شر سے بھی بچائیے، اور میں نے کہا عمل بھی اچھے کرنا، لیکن دعا بھی مانگنا، فلک ناس بھی پڑھنا۔ تو پھر اس نے اپنے ہاتھوں پہ تھوکا، وہ پڑھنے کے بعد تھوڑی سی تھوک پھینکی اور اپنے بدن پہ لگا دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیوں کر رہی ہو؟ کل تو بولے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اب تم یہ تھوکے پھینک کر اپنے بدن پہ کیوں مل رہی ہو؟ دوسری نے بھی کیا کیا، اس نے تھوک نہیں پھینکا، اس نے صرف پھونک ماری اپنے ہتھیلیوں پہ اور اپنے بدن پہ مل لیا۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوا؟ تمہارے منہ میں کچھ چلا گیا تھا؟ یہ سورہ فلک ناس کی کوئی لفظوں کی برکتیں تھیں، اور تم نے اس کو اپنے گندے بدبو والے منہ سے نکال کر اور یہ کہا یہ نبی کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ گناہ تمہارے لیے کافی ہوگا جو تم نبیوں کے نام لے کر اللہ کے رسول پر باتیں کرتے ہو، کہ اللہ کے رسول کو کل کہنے کا حکم آیا، وہ دم کیوں کرتے ہوں گے؟ اور دم کی تو ممانعت تھی، دم تو اللہ تعالیٰ نے نیگیٹیوٹی کے ساتھ کہا کہ ہے کوئی دم درود کرنے والا، ہے کوئی دم کرنے والا، اللہ نے کبھی بھی پازیٹیو تو یہ کہا ہی نہیں دم کو۔ اور جب اللہ کے رسول کو ایک بار کل کہہ دیا کہ اے نبی آپ بھی اپنے منہ سے کہیے، دعا مانگیے، تو پھر آپ کو یہ پھونکنا کس نے سکھا دیا؟ تو کہا بھائی تمہارے تو منہ ہی نہیں لگ سکتے، تم سے تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو میں تو آپ تک پیغام پہنچا رہی ہوں کہ اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کو یہ تعلیمات کیوں دیتے ہو؟ فو 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 کیوں کرتے ہو؟ کہاں تو ڈاکٹر سے بھی پوچھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں چائے پر بھی پھونک کرو، اس کو ٹھنڈا مت کرو۔ کہاں دیکھو تو تمہاری وہ کون سی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ حدیث ہے کہ کھانے کی چیز پر پھونکا مت کرو۔ سوچئے گا تو آپ کو یہ پھونکنا کس نے سکھا دیا؟ یہ آپ کے آبا و اجداد سے آپ کے اندر آ گیا کہ آپ جب تک اپنے بچوں کو پھونکیں گی نہیں تو اس وقت تک یہ اثر نہیں کرے گی، جبکہ اللہ کے رسول کو یہ کہا گیا تھا قل، ایون شیطانی قوتوں کے لیے بھی اللہ کے نبی کو یہ سکھایا گیا کہ اے نبی قل، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہمزات الشیطان، شیطان کے وسوسوں سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا پھر بچوں کو کیسے پھونکیں؟ پھر انٹینسو کیئر کے آئی سی یو کے پیشنٹ کو کیسے پھونکیں؟ میں نے کہا آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، سب کے لیے دعا مانگو۔ مردوں کو کہاں پھونکنے جاتی ہو؟ مردوں کو بھی تو دعا دے دیتی ہو نا، جب وہ زمین دوز ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو دم کرنے جایا کرو، پھر ان کو دعا کرتی ہو، تو مرنے سے پہلے دعا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ مرنے سے پہلے ان پر ہاتھ لگا کے دم کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے تو نگاہ میں ان کا چہرہ لاتے ہو، پھر ان پہ دم کرتے ہو، پھر کوئی تھوک بھی پھینکتا ہے، ارے کیا کرتے ہو؟ پھر ہندوؤں کو برا بولتے ہو، پھر ہندوؤں کو غلط بولتے ہو، کتنی چیزیں تو تم نے ہندوؤں سے ایڈاپٹ کی ہیں۔ میرے نبی کا تو یہ کام نہیں تھا، میں بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں، میرے نبی نے تو مجھے نہیں سکھایا، کیونکہ میرے نبی نے مجھے جو سکھایا وہ قرآن سے سکھایا۔ قرآن سے دم کرنے کا آپ کو حکم نہیں آ رہا ہے، اللہ کے نبی کو بھی قل کے لیے کہنے کا حکم آ رہا ہے کہ اپنے منہ سے اللہ کو یاد کرو اے نبی،
اور اپنے منہ سے اللہ کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگو. وہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. وہ تم جس کے بارے میں بھی قل اعوذ برب الفلق، آپ خود عربک دیکھ لیں کہ اعوذ 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 کہتے ہو، میں پناہ میں آتا ہوں، میں رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں اندھیرے کی پناہ میں آتا ہوں، پھر اس کو شفٹ کر دیتے ہو اپنے بچوں پر. اسی پر دعا مانگ لو، اللہ ان کو بھی سارے شر سے بچا لیجئے. اے اللہ یہ فلاں فلاں مریض کو بھی شفا عطا فرما دیجئے. آپ نے تو یہ دعا اپنے لیے مانگی ہے، آپ دماغ حاضر رکھیں. اللہ جاہلوں کو پسند نہیں کرتا. یہ دعا تو آپ نے کر کے میں کر کر اللہ سے مخاطب ہوئے ہیں. آپ عقل سے بات تو کریں. کل بھی ہم نے جب 2 دن پہلے بھی آیت پڑھی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. کیا ایسی نماز کے قریب جا کے نمازیں پڑھ رہے ہو، تم جانتے ہی نہیں کہ تم بول کیا رہے ہو اللہ سے. اور یہ جب تک آپ کے پاس بیسک عربک نہیں ہوگی، آپ کسی کے دھوکے سے بچ نہیں سکتے ہیں. مجھے تو ترس آتا ہے ان لوگوں پر جو عربک جان کر بھی سدھر نہیں رہے ہیں. تو پھر انہوں نے عربک کیوں سیکھی؟ ان کو دلائل وہاں سے مل چکے تھے، ان کو حق وہاں سے ہم سے زیادہ پتہ چل گیا تھا. ان کو تو ہماری اصلاح کرنی تھی. سوچئے گا، ہم سب کے پاس تھوڑا تھوڑا ٹائم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں موتیں کیسی ہو رہی ہیں. اللہ ہم سب کو پاکیزہ لوگوں میں شامل کرے. اچھا اب دیکھیے مزے کی بات، انٹرسٹنگ دیکھیے کہ جو لوگ جادو ٹونوں میں تھے جس وقت قرآن نازل ہوا، وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ ہدایت پر سمجھتے تھے ہماری طرح ہی. جیسے ابھی میں نے دم کی بات کی، کئی لوگ مجھ سے چڑ گئے، کئی لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ جی اعوذ برب الفلق، اور ناز بھی یہ کہتی ہے کہ مت ایسے تھوکو اور مت ایسے دم کرو. آپ دیکھیے یہ طریقہ اہل کتاب کا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس کتاب ہے اور تم یہ بتوں میں اور جادو کی قوتوں میں پڑ چکے ہو، اور ان لوگوں کو زیادہ ہدایت پر سمجھتے ہو جو یہ دم پھونک والا کام کرتے ہیں. آپ مجھے سچ بتائیے، کیا ہمارے یہاں یہ کامن نہیں ہے پانی پہ دم کرنا؟ بتائیے. تو ادھر آپ غور کیجئے، اس آیت کو دیکھیے کہ کیا تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، یعنی انہیں علم دیا گیا، اس کے باوجود وہ ایمان رکھتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر، یعنی جادو ٹونوں پر، شیطانی قوتوں پر. وَيَقُولُونَ، اور ان کا کہنا یہ ہے، یہ اللہ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم ان سے کمپلیکس کا شکار مت ہونا. ان کا کہنا یہ ہے، یہ اللہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کر فکر مت کرنا. ان شیطانی کاموں کے کرنے والوں کا کہنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں للذین کفروا، کہ جو لوگ کفر کر رہے تھے ان کے لیے یہ کہتے ہیں ہؤلاء اہدی، یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہے تھے جو اس کفر میں مبتلا ہیں کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں من الذین آمنوا، ایمان والوں سے. یعنی یہ جو غلط حرکتیں ان کے لیے وہ صحیح تھیں. جیسے ہمارے یہاں اگر میں عرس نہیں مناتی تو مجھے کہا گیا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کتنی برکتوں سے محروم ہو. مجھے ایک لڑکی نے مجھ سے عہد لیا، یقین جانیے ایک لڑکی نے مجھ سے عہد لیا اور کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے عرس کی کیا برکتیں ہیں، اور اس وقت بابا صاحب دلہن بن کے بٹھائے گئے ہیں اور بابا صاحب اس وقت دنیا میں جلوہ افروز ہیں، اور بابا صاحب کی پیروں نیچے ان کے خزانے، تم جیسا بڑا بدبخت کوئی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کیا کروں، بدبختی میرے متھے لگ گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہے تمہارے بابا جی اب کیا کروں. کہتی ہے تو وعدہ کرو مجھ سے ہاتھ بڑھا کر. ہاں جی کیا وعدہ کروں؟ کہا جس دن تم پہ حق کھل جائے گا تم مان لو گی. میں نے کہا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ضرور مانوں گی. حق کھل گیا تو کون کافر نہیں مانے گا، پھر وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ یعنی انسان اتنا اپنی جھوٹی روایتوں میں مست ہے، نہیں تو کون مجھ سے کیوں عہد لے گا؟ اس کو کیا پڑی ہے؟ شاید وہ میرے لیے بیچاری دل جلا رہی تھی. اس نے کہا تم بہت بدقسمت ہو، اب کیا کیا جائے بتائیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے جادو ٹونے اور شیطانی قوتوں پہ، اور کہتے تھے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کفر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں سے،
راستے کے اعتبار سے، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر تمہارا یہی تجزیہ ہے اور اگر تمہاری یہی کرائٹیریا ہے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے کہ یہ کیسے بغیر تعلیم کے یہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ہر کمپلیکس سے نکال رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو غلط سمجھتا ہے تو تم اپنا محاسبہ قرآن سے کر کے نکل جاؤ، نہیں تو تم بھی اللہ کی لعنت میں آؤ گی۔ یہ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنا محاسبہ کرو، دیکھو اگر دنیا بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، دیکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تم نکل آؤ، تم اپنے اللہ کا ساتھ دو، کیونکہ جو غلط کرتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَمَن يَلْعَن، اور جس پر اللہ نے لعنت کی، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، بس ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی شفاعت۔ اب دیکھیں نصیرہ میں نے جھوٹ موٹ کا شفاعت کا الفاظ استعمال کی، کیونکہ نصیر انسانوں کو، مسلمانوں کو مددگار، ان کو وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں نصیر کے معنی میں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نبیوں کی مدد آئے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہ اللہ کی مدد آئے گی، نہ نبیوں کی مدد آئے گی، نہ کوئی شفاعت چلے گی۔ یہ جادو ٹونے، یہ دم، یہ جو بھی کچھ جس کا بھی کوئی عقیدہ ہے، یہ خدا معاف کر دے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہم بھی جہاں جو کوئی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی لعنت کا شکار ہو جائے تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ آج مجھے کسی جگہ جانا ہے، بہت ضروری ہے، میں یہاں پر اینڈ کرتی ہوں۔ آگے بھی بات بڑی سمجھنے والی تھی، انشاءاللہ پھر ضرور ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔